نا وہ ہے تقسیم الخبر بالنسبت لوصوله الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک خبر کیا ہے، اس میں ایک ہوتا ہے خبر احاد ہے اور دوسرا خبر متواتر ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں نا تو احادیث کا جو پورا ذخیرہ ہے نا، پورا کا پورا ذخیرہ ہے جو مقبول احادیث ہے، وہ ان دو اقسام میں تقسیم ہے، یا تو خبر متواتر ہوگا یا وہ خبر کیا ہوگا، وہ احاد ہوگا۔ پھر متواتر کی الگ اقسام ہے اور پھر احاد کی وہ الگ اقسام ہے، پوری کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو ابھی سمجھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھو خبر متواتر ہم نے پہلے اس کی تعریف پڑھی بھی تھی، کل ہم نے اصولی فقہ میں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا، لیکن خبر متواتر کسے کہا جاتا ہے آپ یہاں یہ دیکھیں۔ خبر متواتر کہا جاتا ہے یعنی وہ خبر حدیث وہ متواتر، تواتر کا لغوی معنی ہے یہ ہے تواتر المتن، ایک چیز جب تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچے، ایک چیز جب ہم کو تسلسل کے ساتھ ہم تک کیا کرے وہ پہنچ جائے تو اس کو خبر متواتر وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اس کا ایک لغوی معنی ہے، اور تواتر المطر سے ہے، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ تواتر المطر یعنی بارش موسلادھار بارش ہوئی، یا بارش جو ہے نا وہ مسلسل بارش وہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اب آپ آ جائے یہاں پر کہ خبر متواتر کا وہ اصطلاحی معنی وہ کیا ہے، خبر متواتر کا اصطلاحی معنی وہ کیا ہے، یہ کتاب کی طرف دیکھیں پھر میں اس کی تشریح بھی آپ کو وہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں اصطلاحی تعریف، وہ حدیث جسے ایک بڑی جماعت روایت کرے کہ عادت اتنی بڑی تعداد کی جھوٹ پر متفق اور جمع ہونے کو محال جانے، یا جس کو اتنی کثیر تعداد روایت کرے جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عادتاً وہ محال ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حدیث ہو، آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، ایک حدیث ہو، اس کو اتنے راوی روایت کرے، اتنے راوی اس کی روایت کرے کہ اتنے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، یعنی عقل اس چیز کا تقاضا نہ کرتا ہو کہ اتنے زیادہ آدمی ایک حدیث کو روایت کرے اور وہ جھوٹا بھی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کم تعداد کتنی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی نزدیک اس کی کم از کم تعداد کتنی ہے، وہ 10 ہے۔ اگر ایک حدیث کو 10 راوی روایت کرے تو اس کو ہم متواتر کی کیٹیگری میں کیا کریں گے، وہ شمار وہ کریں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی یہ والی بات۔ اب اس کی کچھ شرائط بھی ہے نا کہ متواتر احادیث کی کچھ شرائط بھی ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو، آواز آ رہی ہے میری؟ دیکھو متواتر کی لغوی تعریف تو میں نے بتا دی، وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ یعنی اصطلاحی تعریف متواتر یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو اتنے راوی اس کو روایت کرے کہ اتنے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا وہ کیا وہ محال ہو، اور اس کی کم از کم تعداد کتنی تھی، 10 راوی۔ یہ علامہ ابن حجر اسقلانی کی نزدیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 بھی ہو سکتا ہے، 70 80 تک 100 تک بھی وہ ہو سکتا ہے، اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی خبر متواتر کی تعریف لغوی اور اصطلاحی۔ اب اس کی کچھ شرائط ہے، کم از کم 4 شرائط یہ آپ لوگوں نے وہ یاد وہ کرنی ہے۔ نمبر 1 شرائط کیا ہے کہ جو شرائط ہے نا، شرائط کہ جس کو ہم متواتر کہہ دیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس راویوں کی کثیر تعداد روایت کرے، اور وہ کم از کم اس کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، 10 تک ہے، یہ مختار قول ہے، نمبر 1 یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کثرت سند کے تمام طبقات میں موجود ہے، مثال کے طور پر 10 راوی تو روایت کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک طبقہ میں 7 ہو، ایک طبقہ میں 5 ہو، ایک طبقہ میں 10 ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تمام کے تمام طبقات میں یہ کثرت جو ہے نا وہ ہوگی، یہ کثرت تمام کی طبقات میں یہ کثرت وہ ہوگی، اور کہیں ایک طبقہ میں کثرت نہ ہوگی تو پھر اس کو متواتر نہیں وہ کہا جائے گا۔ اور تیسرا نمبر شرط یہ ہے کہ جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو، یعنی جب اتنے راوی ایک حدیث کو روایت کر، ظاہری بات ہے وہ جھوٹ پر تو جمع نہیں ہوں گے نا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے مجھے ایک بات بتائی، میں کہ یہاں پر ایسا بہت بڑا واقعہ ہوا، ہو سکتا ہے میں اس کو جھوٹا سمجھوں کہ یہ ایک بندہ ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بولے گا، لیکن اگر 10 بندے آ گئے، 10 بندے مجھے سیم ٹو سیم خبر دے دی تو میں کیا کہوں گا کہ واقعی ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہوگا نا، 10 بندے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو 10 بندوں کی جھوٹ میں کیا بات میں کیا ہوتی ہے، وہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے، وہ مستند بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اس کی وہ شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی۔ اب اس کا حکم کیا ہے، حکم کو آپ دیکھیں۔ متواتر حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ علم بدہی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ ایسا فائدہ دیتا ہے نا
کہ بالکل یقین کی درجے میں ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر سمجھا جاتا ہے، اس کا انکار کرنا وہ کفر وہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے آپ دیکھیں اس کی متواتر کی قسم بھی ہے، ایک متواتر لفظی ہے، ایک متواتر معنوی ہے۔ یہ کل میں نے بتایا تھا کہ متواتر لفظی وہ ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ سیم ٹو سیم ہو، یعنی جتنے بھی راوی اس حدیث کو روایت کرے تو ساروں کے سارے الفاظ کیا ہو، ایک جیسے ہو۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ والی حدیث ہے۔ اور ایک متواتر معنوی ہوتا ہے، متواتر معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث متواتر تو ہوتی ہے، لفظ کے اعتبار سے متواتر نہیں ہوگا، لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے وہ متواتر ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کیا مطلب، یعنی اس حدیث کے الفاظ ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، ہاں یہ ہے کہ اس کا معنی مفہوم ایک جیسے ہوگا، اور میں نے وہ مثال بھی آپ کو کل وہ بتا بھی دیا تھا، آپ لوگوں کو یاد وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی وہ جو ہے نا اس کے پانچ وہ ان کے اندر اور قسم ہیں۔ وہ ایسا ہے، متواتر عملی کا مطلب یہ ہے جس طرح کہ نماز ہے، کیا ہے، نماز ہے نا، یعنی نماز کا ثبوت یہ تواتر سے، لیکن کون سی تواتر سے ثابت ہے؟ تواتر عملی، یعنی عمل ہم کرتے ہیں نا، یہ دیکھو جس طرح نماز میں پڑھتا ہوں اس طرح میں نے باپ نے پڑھا، میرے دادا نے پڑھا، میں نے پردادا نے پڑھا، میں نے دادا کی دادا نے، پھر یہاں پھر اس سے پہلے اس سے پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر تابعین نے، پھر صحابہ نے، تو دیکھو یہ عملی ہے، تسلسل کے ساتھ یہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، تو یہ ہو گیا تواتر عملی۔ اور طبقی کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک چیز ایسی ثابت ہونا کہ درجہ بدرجہ، طبقہ طبقہ، وہ نماز کی مثال بھی ہے، وہ کیا ہے، نماز کی مثال ہے، یا اس قرآن مجید کی مثال آپ لے گا، ہر طبقہ نے اس قرآن کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہی قرآن 30 پارے، اتنے اس میں رکوع ہے، اتنی اس میں آیاتیں ہیں، تو یہ طبقہ بطبقہ ہم تک آئے تو یہ بھی تواتر طبقی ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، وجود ہو متواتر کا وجود جو ہے نا، مطلب یہ متواتر احادیث جو ہے نا یہ کتنی ہیں، متواتر احادیث یہ کتنی ہے، یہ ایک اہم سوال یہ بھی ہے۔ دیکھو متواتر احادیث جو ہے نا یہ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے، یہ نیچے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 41 پر، الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواتر، علامہ سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے ان تمام متواتر حدیثوں کو جمع کیا ہے جو اس کے اندر وہ موجود بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تعداد ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنے کہ متواتر احادیث کی جو تعداد ہے نا بنسبت احاد کی انتہائی کم ہے، انتہائی وہ کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ تعداد